دیکھیں، مہران ٹاؤن کا یہ واقعہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 دن پہلے جب سامنے آیا تو واقعی پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو ایک تشویش ہوئی، اور وہاں پر یہ سوال سامنے آیا کہ بھئی کمپلائنس کیوں نہیں کی گئی، اور کیوں تالے لگے ہوئے تھے، کیوں چھت کے اوپر بھی تالا لگا ہوا تھا، فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی، گورنمنٹ کا بھی اس میں وہ تھا عمل دخل، اور مجموعی طور پر ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جس نے پوری قوم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ 16 افراد کی جو شہادت ہے، ظاہر ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے، جس کے لیے ہم نے ابھی فاتح خوانی بھی کی ہے، اور یہ سب لوگ بھی اس کا پورا دکھ اور درد رکھتے ہیں۔ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ریزیڈینشل ایریا ہو، انڈسٹریل ایریا ہو، کوئی کاٹیج انڈسٹری کہیں پر لگی ہوئی ہو، وہاں پر رولز کو، ریگولیشنز کو اور کمپلائنس کو وہ مکمل کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ انڈسٹریز کے اندر بھی جس طرح سے وہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے تو صرف ایک رشوت کا کاروبار ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ کمپلائنس سے زیادہ تو ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ ان کو پیسے مل جائیں اور ان کے وزٹ کے مقاصد پورے ہو جائیں۔ تو یہ تو پورا ایک سسٹم کی خرابی ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے سانحات رہائشی علاقوں کے اندر بھی سامنے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں کتنی بڑی بڑی آبادیاں ایسی ہیں جہاں بلڈنگیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ گزشتہ عرصے میں گولیمار چورنگی پہ کے قریب جو بلڈنگ گری تھی تو وہاں تو ملبہ اٹھانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ پورا شہر میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح انڈسٹریز میں بھی بعض لوگ کمپلائنس پوری نہیں کرتے ہیں، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ کمپلائنس پوری ہونی چاہیے۔ جہاں تک مہران ٹاؤن میں ابھی جو کارروائی حکومت کی طرف سے فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے، اور ایک ایمرجنسی نوٹس وہاں پر سرو کر دیا گیا اور کہا گیا کہ فوری طور پر آپ جگہ خالی کر دیں ورنہ ہم سیل کر دیں گے، اور سیل کرنے کا یہ پروسیس بھی شروع کر دیا، اور تقریباً 70-75 انڈسٹریز کو یا ویئر ہاؤسز کو انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ اور اس پورے عمل کے نتیجے میں انہوں نے اپنی رشوت کے ریٹ بھی بڑھا دیے، اور اب ملینز میں جو ہے وہ رشوت طلب کی جا رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ اس پورے پریشر کو استعمال کرتے ہوئے اربوں روپے کی آمدنی پھر سے SBCA اور ان سے متعلق گورنمنٹ کے آفیسرز اس میں فیض حاصل کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہران ٹاؤن ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ایک سوسائٹی ڈیولپ کی تھی، بنائی تھی، اور 1970 میں اس میں جو ہے وہ پلاٹنگ کی گئی تھی، اور یہ شروع ہوا تھا سلسلہ۔ لیکن 51 سال گزرنے کے باوجود تمام حکومتیں، ابھی جو حکومت اس پر اتنی پھرتیاں دکھا رہی ہے، یہ 27 سال پیپلز پارٹی اس صوبے پہ حکمران رہی ہے، تو وہ جواب دے کہ اس نے 51 سال میں سوسائٹی کو ڈیولپ کیوں نہیں ہونے، یہ سوسائٹی کیوں نہیں ڈیولپ کر رہی تھی، سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی تھی، اور حکومت پھر کیا کر رہی تھی۔ تو یہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں ہے رہائشی، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، اور نہ سیوریج کا کوئی نظام ہے۔ جب ان انڈسٹریز کے لوگوں نے پلاٹ ان اوورسیز پاکستانیوں کے سے حاصل کرنا شروع کیے تو انہوں نے پھر یہاں پر اپنے یونٹس لگانا شروع کر دیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ریزیڈینشل ایریا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کے تمام اداروں نے ان کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا، بلکہ جو بل یہ ادا کرتے ہیں بجلی کا، وہ انڈسٹریل یونٹ کے طور پر ادا کرتے ہیں، ریزیڈینشل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹیٹس کو کہ الیکٹرک یا گورنمنٹ کی جو بھی بجلی کا ادارہ ہے وہ پورا کرتا ہے۔ سیسی کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، گورنمنٹ کے تمام انسپیکٹرز ان کی انڈسٹریز میں آتے ہیں، SBCA ان کے ساتھ جو ہے وہ ان لائن رہا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی انڈسٹری سے متعلق چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب یہ لوگ پرفارم کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو سارے ٹیکسز ادا کرتے ہیں۔ جب یہ گورنمنٹ کو ٹیکسز ادا کرتے ہیں اور یہ تمام چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں، اور وہ سوسائٹی بس بھی نہیں رہی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جب ایک بہت بڑی بدامنی کی صورتحال تھی تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے عسکری ونگ تھے، باقاعدہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک آدمی آتا تھا، ایک جھنڈا اپنا لگاتا تھا اور چاروں طرف کے علاقے پہ قبضہ کر لیتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا، وہ اپنا جھنڈا لگاتا تھا اور قبضہ کر لیتا تھا۔ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر کاروبار کرنے کی جنہوں نے یہ قیمت ادا کی ہے کہ کم از کم ایک بار تو ہر انڈسٹری کا بندہ لٹا ہوگا وہاں پر، ورنہ حسب توفیق جتنا بھی لوٹا گیا ہو، جتنے بھی موبائل چھینے گئے ہوں، اور جتنی بھی گولیاں چلائی گئی ہوں۔ مجھے ایک ساتھی ایسے بھی ملے تھے جنہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر گولی چلی تھی، پیچھے یہ بیٹھے ہوئے، ان کو گولی لگی بھی تھی، ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی، اور وہاں پر بدامنی کی صورتحال میں اس وقت کہاں تھے یہ سارے لوگ۔ اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر اپنا معاشی روزگار کا سلسلہ جاری رکھا، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، فرنیچر مارکیٹ ہے، فارماسیوٹیکلز ہیں، ٹائلز کی بہت سارے ویئر ہاؤسز ہیں، انڈسٹریز بھی وہاں پر موجود ہیں۔
اب اس ساری سچویشن میں 50 سال کا ایک تجربہ ہے، شہر کے حالات ہیں، معاشی صورتحال ہے، بے روزگاری کا یہ عالم ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اس ساری سچویشن میں ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ایک ایسا نوٹس سرو کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کے کاروبار کو بند کر دیا جائے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ غیر انسانی رویہ ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. اب ایک مسئلہ ہے کہ یہ ریزیڈنشل ایریا میں کاؤنٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کبھی نہیں ہوئی ہو. 1998 کا یہ نوٹس موجود ہے جس میں یہ بات ڈسکشن میں آئی ہے حکومت کے اداروں پہ کہ اس ایریا کو چونکہ اس میں ریزیڈنشل فیسیلٹی حاصل کرنے کے لیے لوگ نہیں آئے کسی بھی وجہ سے، تو کیوں نہ اس کے کچھ علاقوں کو یا اس کو انڈسٹریل یا کاٹیج انڈسٹری یا کوئی اسٹیٹس دے دیا جائے. اور اسی کی بنیاد پر یہ جب یہ بات چیت آگے بڑھی تو پھر یہ تمام ادارے اپنی تمام یوٹیلیٹیز فراہم بھی کرتے ہیں اور انڈسٹری کے لحاظ سے ٹیکسز وصول بھی کرتے ہیں. تو جب یہ سارا کام ہوتا ہے اور یہ سارے لوگ ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں، فلفل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کے، یہ تقریباً کتنی ہزار 3,000 کے قریب اس وقت جو ہے وہ چھوٹی بڑی انڈسٹری، ویئر ہاؤسز اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو 2 لاکھ افراد تقریباً ان سب پورے معاش ان کا اس سے وابستہ ہے. اب آپ سوچیں کہ سندھ حکومت اچانک سے بیدار ہو، بڑے بڑے قبضے خود حکومتی وزیر اور مشیر اور کس کس کا نام لیں ہم، جنہوں نے پورے شہر کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ موجود ہوں اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ وہاں کی انڈسٹری کو تباہ کریں، لوگوں کو بے روزگار کریں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ طے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ 90 دن کا ایک وقت طے کیا جائے جس میں بنیادی طور پر ایک بات پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ریزیڈنشل ایریا ہو، انڈسٹریل ایریا ہو، کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو، سائٹ ہو، لانڈی ہو، کہیں بھی ہو. اور وہ ہے کمپلائنس. وہ ہے یہ کہ جب خدا نخواستہ کوئی آگ لگے تو آپ کے پاس فائر اسٹنگوش کرنے کے اور فائر فائٹنگ کے حوالے سے اور لوگوں کو راستہ دینے کے حوالے سے تمام چیزیں موجود ہیں. کمپلائنس آپ نے کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. آپ کا بوائلر چل رہا ہے اگر کہیں انڈسٹری میں تو اس بوائلر کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. ہمارے ہاں تو بوائلر انسپیکٹر بوائلر کا معائنہ نہیں کرتا ہے، وہ آتا ہے، اس کے پیسے فکس ہوتے ہیں، اس کو زبردست قسم کا پروٹوکول ملتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں اس کو بلایا جاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے وہ پہن کر آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے، بوائلر جیسا بھی چل رہا ہو. یہ سب ہوتا ہے یہاں پر. یہ سارا فراڈ اسی سندھ حکومت کے ماتحت چلتا ہے. یہ سارا دھندا جو ہے وہ انڈسٹری کو لوٹ مار کرنے کا یہیں پر ہو رہا ہوتا ہے. آپ بنیادی ضرورت کی چیزیں انڈسٹری کو فراہم نہیں کرتے. سندھ وہ بدقسمت علاقہ ہے اور اس میں بھی کراچی، وہ کراچی کے جو پاکستان کے ریونیو میں 67% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہم انکم ٹیکس 41% دیتے ہیں، صرف پورے پاکستان کے انکم ٹیکس کا 41 کراچی دیتا ہے. ہمارا یہ جو کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے اور وہ آگے تک کا، یہ تقریباً پاکستان کی ایکسپورٹ میں 50% کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہمارے کراچی کی. 54% کراچی ایکسپورٹ کرتا ہے، باقی پورا ملک کرتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب اتنا بڑا ہمارا کنٹریبیوشن ہے، جس کا نام لے لے کر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی اور ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ ایکسپورٹ یونٹس بھی سارے کے سارے موجود ہیں. تو ان سب کو آپ اس طرح سے بند کر دیں گے اور سندھ حکومت اپنا جو ہے وہ کردار تو ادا نہیں کرے. سب سے مشکل کام کراچی میں انڈسٹری لگانا ہے، سب سے زیادہ مشکل کام یہاں پر پلاٹ کو جو ہے وہ ریگولرائز کروانا ہے، سب سے زیادہ مشکل کام یہاں پر سہولتیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر بجلی کی سہولت حاصل کرنا، یہاں پر گیس کی سہولت حاصل کرنا، جبکہ گیس ہمارے صوبے میں نکلتی ہے. تو یہ رکاوٹیں انہوں نے یہاں پر کاروبار میں ڈالی ہوئی ہیں. لیکن جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو بیک جنبش قلم آپ کہیں کہ ختم ہو جائے گا، یہ قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں اور ملک کے معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 90 دن کا ایک وقت متعین ہو جس میں کمپلائنس کیا جائے اور ریگولرائز کیا جائے. یہ سب لوگ تیار ہیں کہ ہم وہ فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو گورنمنٹ کی فیس ہے، اور ہم جو ہے ریگولرائز کر دیں گے. جب وہاں پر سیوریج کا 50 سال میں کوئی نظام نہیں بن سکا، جب وہاں بجلی کا کوئی نظام نہیں بن سکا، پانی کا نظام نہیں بن سکا، یہ سب اپنے گڑھے کھود کھود کر سیوریج کا پانی ڈالتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ ختم کر دیں سب کچھ، تو گورنمنٹ اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہ کرے اور صرف جو ہے وہ کسی ایک خاص وقت کے اندر دھندے بازی کرنے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی آپ سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ.
اور یہ کام ہم گورنمنٹ کو نہیں کرنے دیں گے. ہم بات چیت بھی کریں گے, اور اگر آپ لوگ کوئی اس سلسلے میں احتجاج بھی پلان کریں گے تو جماعت اسلامی آپ کے بالکل شانہ بشانہ ہو انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.